اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج کے دن تمہیں غلبہ حاصل ہے ظاہری طور پہ زمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پس کون تمہاری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ آئے گا تم پر. قال فرعون، تو فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں بتاتا مگر وہ جس کی مجھے سمجھ ہے. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہاری مگر درست راستے کی طرف. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. یہ سورۃ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 29. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور اس میں فرعون کے گھر میں سے اس کے چچا زاد جو ایمان لے آتا ہے لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپاتا ہے. یہاں تک کہ ایک دن فرعون نے مجمع میں یہ کہا، اپنے دربار میں یہ کہا کہ مجھے اجازت دو، مجھے یہ چیز کی تم مشورہ دے دو، یا میں اپنے آپ ان سب کو اعتماد میں لینا چاہ رہا ہوں اس بات پہ. ضرورنی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروں اور وہ چاہے کہ اپنے رب سے دعا کر لے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یہ زمین کے اندر فساد کرے گا. اب یہ جو رجل مومن ہے جو ایمان لا چکا ہے اور آل فرعون میں سے ہے، اس کے دربار میں موجود ہے، اب تک اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. آج اس نے ایک سوال رکھا، ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن ایک سوال سامنے رکھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو یہ جرم تم نے بنایا اس کا کہ اس کا یہ کہنا کہ اللہ میرا رب ہے، یہ جرم بن گیا. اس بات پہ نہ تو کسی کو قتل کرو نا. اب یہ بات انہوں نے سامنے رکھی اور اس کے بعد آگے ان کی تقریر جاری ہے جو اس مرد مومن نے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے بہادر کون؟ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام لیں گے. فرمایا سب سے بڑے بہادر کون ہیں؟ مجھ سے پوچھتے ہو؟ تو پھر آپ کھڑے تھے، بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا صحابہ اکرام میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دلیل اس واقعے کو پیش کیا. فرمایا تم نے قرآن پاک میں پڑھا اس رجل مومن کا کہ جو بڑے میدان میں اس کے وقت اظہار کرتا ہے، پہلے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن جب فرعون نے کہا کہ میں نے قتل کرنا ہے تو اس وقت وہ اٹھا اور اس نے یہ سوال کیا اور کہا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور مسجد حرام میں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا تو بتایا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، لوگوں کو ہٹایا اور دور کرتے ہوئے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے تم مار رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. تو مکہ والوں نے انہیں چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اتنا مارا کہ آپ قریب المرگ ہو گئے اور آپ کو چھڑایا گیا کہ ان کا قبیلہ تم پر حملہ نہ کر دے. جب آپ گھر لائے گئے تو ایک دن رات آپ بے ہوش رہے، اتنا مارا گیا اور سر پہ جہاں ہاتھ رکھا جاتا تھا بال اتر جاتے تھے. اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میدان سے نکلے نہیں. تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا صحابہ اکرام میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ فرمایا پھر وہی سوال کر رہے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا علم والا کون ہو سکتا ہے کہ جب میں بھی مدینہ میں موجود ہوں، باقی صحابہ بھی موجود ہے اور آپ فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور نماز وہ پڑھاتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، اور آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھے. تو اس مرد مومن نے اب تک تو اپنا ایمان چھپایا تھا لیکن اب اظہار کیا اور پہلی بات یہ کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر تو ایسا ہے بالفرض والمحال کہ وہ سچ نہیں بول رہے تو ان کے جھوٹ کا وبال انہی پہ پڑے گا، اور اگر وہ سچے ہیں اور پھر تمہیں وہ پہنچا جب وہ کہہ رہے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا. یہ پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی. دوسری بات یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض،
اے لوگوں آج تمہیں زمین میں ظاہری غلبہ حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت بندہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب وہ طاقت میں ہوتا ہے. طاقتور آدمی کو آپ سمجھانا چاہے نا کہ نہ ٹکر لو نہ پہاڑ کو سر مارو، وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا میں کون ہوں، تم مجھے جانتے ہو. لیکن جیسے ہی قوا کمزور ہو جاتی ہیں تو ساری طاقتیں ختم، اب وہ عاجزی پہ آ جاتا ہے، اب جھکنے، اب سب کچھ. بڑا پیارا جملہ ہے نا کہ جب سیٹ پہ بیٹھے ہیں تب اللہ یاد نہیں آتا، بعد میں پھر مسجد کی لائٹیں ان کو بند کرنا شروع کرتے. اصل یہ ہے نا کہ جب آپ سیٹ پہ بیٹھے اس وقت آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، تب تو ظلم چل رہا ہے، زیادتی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بعد میں پھر اعتراف کرنے کا تو فائدہ نہیں. تو وہ سمجھانا یہ چاہ رہے یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہیں زمین میں غلبہ حاصل ہے، آج تم اترا رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، فوج ہے، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، ہم سب کچھ ہیں، ہم جسے قتل کریں جسے زندہ رکھیں، تم سفید و سیاہ کے مالک بنے بیٹھے ہو. آج تمہیں غلبہ حاصل ہے، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کون تمہاری مدد کرے گا اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو. زمین والوں سے تو تم مقابلہ کر رہے ہو، اگر آسمان سے آ گئے، یہاں نیچے والوں کا تو کر رہے ہو، اگر اوپر سے کچھ آ گیا تو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے لکھا کہ اب جنگل کا بادشاہ تھا شیر، تو لومڑی نے جانا تھا باہر، تو اس نے اپنا بچہ تھا اس کے پاس، تو اب بچہ کس کے حوالے کرے، تو شیر کے حوالے کر کے گئی کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں تو آپ یہ میرا بچہ سنبھال لیں، مجھے 2-3 دن کا کام ہے تو پھر میں آ جاتی. اب شیر نے اپنا اب یہ دکھایا کہ دیکھو تم نے مجھے بادشاہ مانا ہے نا، تو تمہارے بچے کی حفاظت میرے ذمہ. اب وہ اپنی پیٹھ پر اس نے اس کو بٹھا لیا، جہاں جاتا شیر وہ بچہ پیٹھ پہ، اب کون اس پہ حملہ کرے جب شیر کی پیٹھ پہ. ایک دن کیا ہوا کہ باز کی نظر پڑی اوپر سے، وہ آیا اور اٹھا کے لے گیا. اب جب وہ آئی واپس میرا بچہ، انہوں نے کہا نیچے والوں کا تو میں کر سکتا ہوں، اب اوپر سے اگر کچھ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں تو میں نے سارا انتظام کر لیا تھا، تو اس پہ تو اب مجھے نہ سمجھو نا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، اوپر سے کوئی لے گیا. یہاں نیچے والوں سے تو آپ روب دکھا رہے ہو، اگر اوپر سے کچھ آ گیا تو. اور اچھا عجیب بات یہ ہے نا، ہمارا انسان کے اندر نا نسیان ہے، بھولنا ہے. ہمارے سامنے ہزاروں لوگوں کا انجام ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے نہیں میرا نہیں کچھ ہو سکتا، میرا کون کیا بگاڑ سکتا. وہی قوم عاد والی بات، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون. فرعون نے 400 سال حکومت کی ہوئی ہے، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اسے کیسے لگ سکتا ہے کہ کوئی میرا بھی خاتمہ کر سکتا ہے. جب طاقت ہے، اقتدار ہے، زور ہے، بندہ پھر اس وقت بڑک تو مارتا ہے، اندر سے نکالتا تو ہے کچھ. یہی بات سمجھا رہا ہے یہ رجل مومن کہ آج تو تمہیں زمین میں غلبہ حاصل ہے، میں مان رہا ہوں کہ تم بادشاہ ہو، اقتدار تمہارے پاس ہے، سفید و سیاہ کے تم مالک ہو، جو کہو گے وہی قانون بن جائے گا، یہ ٹھیک ہے. فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کون تمہیں بچائے گا، کون تمہاری مدد کرے گا. اور یہ ہوتا ہے کیونکہ ظلم باقی نہیں رہ سکتا، جب آپ ظلم پہ اترتے ہیں تو پھر بہت جلد انجام ہوتا ہے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، اب فرعون کو چونکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان لا چکا ہے، تو فرعون نے جواب دیا ما اریکم الا ما ارى، جو میں نے تمہیں کہا نا کہ انہیں قتل کر دو، کہ ایسا نہ تمہارا دین بگاڑ دے، زمین میں فساد کر دے، مجھے جو بات سمجھ آئی وہ میں نے تمہیں بتا دی. اور ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو سیدھی بات ہی کہہ رہا ہوں، تمہیں جو بات میں درست سمجھتا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے اقدامات ملکی مفاد میں ہیں. کوئی بھی اقدامات ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ ملکی مفاد میں اقدامات ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے. فرعون بھی چونکہ بادشاہ تو تھا نا، کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے فائدے کی بات کروں، میرا اس میں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، وہ زندہ رہے وہ جائے، مجھے کیا ہے، میں تو بادشاہ ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تمہارا دین تمہیں کچھ نہ ہو جائے. تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں نے وہ تمہیں بتائی ہے. وقال الذی آمنا، تو اس مومن نے کہا یا قوم انی اخاف علیکم، اے میری قوم میں تم پر خوف کرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، جو تم سے پہلے جو باتیں گزری ہیں نا، ان لوگوں پر جو دن آئے تھے ان دنوں کے بارے میں تم سے ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن تم پر بھی آئے. کون؟
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جو حالات قوم نوح پر آئے، قوم عاد اور سمود پر آئے، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کو قوموں پر حالات آئے، وہ حالات تب آئے جب انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ کسی پر عذاب ایسے نہیں اتارتا جب تک کہ اللہ نبی نہ بھیج دے، اتمام حجت نہ فرما دے، اور اللہ رب العزت انہیں مہلت نہ دے دے، تب تک اللہ عذاب نہیں اتارتا۔ مہلت سے ہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں خوف کرتا ہوں تم پر یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جب تم پیٹھ دے کر بھاگو گے اور اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری حفاظت کر سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے، گمراہ کر دے، اسے ہدایت کون دے سکتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اب یہ دیکھیں نا، ابھی تک اس مرد مومن کی تقریر چل رہی ہے، یہ ساری باتیں اپنی قوم سے کر رہا ہے، اب اس نے ایک دلیل لائی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام ان سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور تم ہمیشہ ان کے بارے میں شک میں رہے جب وہ تمہارے پاس آئے اور دلائل لے کر آئے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کا جانا ہوا، قلتم، پھر تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعد رسولا، ان جیسا رسول اب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، اور قرآن پاک میں سب سے تفصیلی واقعہ ایک ہی ترتیب سے جو بیان ہوا وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ کو وہ ذہن میں بات رکھنی ہے کہ جب قحط ہوا اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دے، اب یوسف علیہ السلام نے ساتھ جی آدھا غلہ، پھر باقی حفاظت، پھر اس غلے کو دوبارہ استعمال، پھر انہوں نے جہاں تک سے بھی کوئی بندہ آتا تھا اسے بھی غلہ دے رہے تھے، یعنی اب اطراف مصر میں کہیں غلہ نہیں تھا، لیکن ان کی اس اچھی تدبیر سے ہر ایک آدمی کو غلہ مل رہا تھا، سب کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ اور جب انسان بھوکا ہو نا، تب کوئی لقمہ مل جائے تو پھر سمجھ آتی ہے، بھرے پیٹ سے کیا سمجھ آنی ہے، سمجھ آتی ہے خالی پیٹ والے کو۔ تو یوسف علیہ السلام کی وہ ساری، اب جب ان کا جانا ہوا تو تب تمہیں لگا کہ جب پھر ظلم زیادتی شروع ہو گئی، دوبارہ سے وہ معاملات ہو گئے، تب تمہیں لگ گیا کہ اس طرح کا اب نبی کوئی نہیں آ سکتا جیسے یوسف علیہ السلام۔ لیکن بعد میں سمجھنے کا، نعمت کی قدر جو زوال کے بعد کیوں کرنی ہے؟ جو بندہ ہے اس سے ہم کبھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو نہیں ہے اس کو یاد کریں گے، وہ جی وہ فلاں بہت اچھے تھے، وہ ٹھیک، بھائی ابھی جو ہے اس سے تو فائدہ اٹھا لو، یہ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد۔ اور یہ تو ذہن سے نکال دینا کہ جانے والے کے بعد کوئی اس سے بہتر آئے گا، بہتر وہی تھا، اب جو ہے یہ بہتر ہے، اس کے بعد جو آئے گا تو پھر اللہ ہی حافظ۔ تو اس کو ارشاد فرمایا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو شکی ہیں، ہر بات میں شک۔ اب ابھی مرد مومن کی تقریر جاری ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ طاقت دے، غلبہ دے، جوانی دے، تب ایسا نہ کہو کہ ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ایسا نہ ہو۔ اور پھر جو پہلے گزرے ہیں ان کے حالات کو سامنے رکھو، وہ کیوں تباہ ہوئے تھے، اور پھر جو لوگ جا چکے ہیں جنہیں آج تم یاد کر رہے ہو، تو اس طرز پہ جو اب کام کر رہے ہیں ان کو ہی غنیمت جانو اور ان کی اتباع کرو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔